السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر نازیہ. آج جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس کیسے ڈیولپ کریں اس پہ بات کرتے ہیں کہ جذبات پر قابو کیسے پایا کریں، کیونکہ آج کل جو نمبر 1 کاز ہے نا، جو ہر جگہ بیڈ ریلیشن شپس ہو رہے ہیں، گھر میں، جاب میں، فرینڈس میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں، اس کا نمبر 1 کاز یہ ہے کہ لوگوں میں ایموشنل انٹیلیجنس کی اویئرنیس نہیں ہے اور اس کے اوپر قابو نہیں ہے، اپنے فیلنگز کے اوپر، اپنی ایموشنز، اپنے جذبات کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے ان کا قابو نہیں ہے. تو یہ کہ اس کو ہم کیسے ڈیولپ کریں، اس کو پہلے سمجھیں گے تو پھر ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. کیونکہ لوگ جو ہے آج کل دیکھیں بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کا آئی کیو اگر دیکھیں نا تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آئی کیو کی بات کریں نا تو وہ تو بہت ہائی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس جو ہے نا ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ بہت لو ہوتی ہے. تو کیونکہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے، تو اس میں یہ کہ اس لیے وہ فیل کر جاتے ہیں، چاہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن جابس کو نہیں سنبھال پاتے ہیں، اپنے کیریئر میں، پروفیشن میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اور یہ کہ اسی طرح جو ہے گھر میں، اپنی پرسنل لائف میں ریلیشن شپس کو وہ نبھا نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کی کمی ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈینیل گولمین تھا، ایک سائیکالوجسٹ، اس نے ایک بک لکھی تھی 1995 میں کہ جو ای آئی ہے، لائک ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے سکسیزفل ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے دین آئی کیو. کیونکہ آپ نے ویسے بھی دیکھیں کتنے سائنٹسٹ ہیں، کتنے ہائی اچیورز ہیں دنیا میں، انہوں نے بہت کچھ کیا، بہت زیادہ بینیفیشل کام کیے، لیکن پرسنل لائف میں جو ہے وہ مار کھا گئے اور ان کے ریلیشن شپ جو ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وہ اچھے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ای آئی کی کمی تھی. تو ای آئی جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے یا زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے؟ اس نے تو بولا کہ تھوڑی زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے اس سے زیادہ سکسیزفل ہوتا ہے. اب اس میں اگر آپ نے اپنے آپ میں ڈیولپ کرنی ہے تو پہلے آپ اس کو سمجھیں کہ اس کے کمپوننٹس ہیں کیا. اس کے 5 کمپوننٹس ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ سیلف اویئرنیس ہو، آپ انڈرسٹینڈ کریں اپنی ایموشنس کو. جب آپ ایک سچویشن میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو گیا، ریزن لے لیتے ہیں کہ ہسبینڈ لیٹ آیا تھا، گھر لیٹ آیا، بیوی نے، ان دونوں نے کہیں جانا تھا لیکن سم ہاؤ وہ لیٹ ہو گیا گھر آتے آتے. تو سارا پلان جو تھا شام کا کہیں جانے کا، گروسری پہ جانا تھا، شاپنگ پہ جانا تھا، وہ نہیں جا پائے. اب بیوی گھر میں ویٹ کر رہی ہے، ہسبینڈ نے میسج بھی نہیں کیا اور یہ کہ وہ لیٹ ہو گیا، تو بیوی جو ہے وہ ناراض ہو گئی. تو اب یہ کہ پہلے جب ہسبینڈ گھر آئے تو بجائے اس کے کہ بہت غصہ کرے اور بہت زیادہ ایکسپریس کرنا شروع کر دے کہ میں کب سے انتظار کر رہی تھی، کہاں رہ گئے تھے، اب ہم نے جانا تھا، یہ وہ 100 کمپلینس کرنے کی بجائے پہلے وہ سیلف اویئرنیس میں آ جائے کہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرے کہ میں اس وقت کون سی ایموشنز میں سے گزر رہی ہوں. تو یعنی کہ اس کو اس وقت غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اینگری ہو رہی ہے، سیڈ بھی ہو رہی ہے، اس کا ٹائم ویسٹ ہوا ہے، اس لیے جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا اس کے ایموشنز ہیں، غصے کے، اینگر کے اور سیڈنس کے. اداس بھی ہو رہی ہے کہ اس نے کیوں نہیں کیا نا، پرومس پورا کیوں نہیں کیا، اور اس کے یہ نیگیٹو ایموشن اس کو فیل ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیلف ریگولیشن میں جائے، پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے کو کہ ٹھیک ہے میں غصے میں ہوں، میں اینگری ہوں، میں سیڈ ہوں، میرا سارا جو ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے، سچویشن کو میں نے انڈرسٹینڈ کیا، لیکن میں نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے، میں نے اس کو مینیج کرنا ہے سچویشن کو. ٹھیک ہے، میں نے اپنا ایک دم سے برسٹ آؤٹ نہیں کرنا، ایک دم سے جو ہے نا پھٹ نہیں پڑنا ہے. میں نے اپنی ایموشن کو سمجھ لیا ہے، میرا ٹائم ویسٹ ہوا ہے، میں پریشان بھی تھی، میں بھی اس کو انگزائٹی بھی ہو رہی ہو کہ کہاں رہ گئے، تو اس کو ساتھ ایموشن جو ہے آپ اس میں انگزائٹی بھی ڈال دیں. تو اس کو جو ہے نا پریشانی ہو رہی تھی کہ کیا ہو گیا، اور کیونکہ وہ میسج بھی نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ نے اپنی ایموشن کو سمجھنا ہے، پھر اس کو آپ نے ریگولیٹ بھی کرنا ہے، پھٹ نہیں پڑنا ہے. آپ نے سمجھ لیا کیا ایموشنس ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو مینیج بھی کر لیا. ٹھیک ہے، مینجمنٹ ہوگی. پھر آپ نے ایمپتھی کرنی ہے، ہمدردی کرنی ہے، اگلے کے شوز میں جا کے دیکھنا ہے. ہسبینڈ کی بات سننی ہے، اس کے پاس بھی کوئی ریزن ہوگا نا، ایسے تو نہیں کہ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی ریزن ہو، کوئی اگر وہ فار ایگزامپل اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس کو کوئی پیشنٹ ایمرجنسی آ گئی ہو، یا کوئی اگر انجینئر ہے، باس نے بلا لیا ہو، اس نے اس کو اپنے آفس میں بلا کے کچھ ڈسکس کرنا ہو،
جس بھی لیول کا ہے، ہو سکتا ہے جاب پہ کوئی کام پڑ گیا ہو یا راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہو، کچھ ہو گیا ہو، کوئی ریزن تو ہوگا نا. تو آپ نے ایمپتھی یعنی کہ ہمدردی شو کرنی ہے کہ آپ کیوں لیٹ ہو گئے، بجائے اس کے کہ 100 کمپلینٹس کریں. آپ کہیں کہ بھی ریزن کیا تھا. آپ نے آرام سے سکون سے ان کا ریزن پوچھنا ہے، اور پھر اگر وہ آپ کو ریزن بتاتے ہیں، چاہے آپ کو وہ ریزن سمجھ نہیں بھی آتا، لیکن ظاہر ہے وہ ہسبینڈ کے لیے اس وقت کوئی امپورٹنٹ کام ہوگا، چاہے وہ آپ کو امپورٹنٹ نہیں لگے، لیکن دوسرے کے شوز میں جا کے، ادرس شوز میں جا کے دیکھیں کہ اس وقت ان کے لیے وہ چیز امپورٹنٹ تھی، اس لیے وہ لیٹ ہو گئے تھے. اور آپ اپنا مینیج کریں اپنی ایموشنس کو. ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، آپ نے جس بھی کام کے لیے جانا تھا. تو یہ کہ اپنے آپ کو مینیج کریں اور دوسرے کے شوز میں جا کے دیکھیں کہ کیوں، وجہ کیا ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کریں. اور پھر آپ کے پاس ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کہ آپ نے جو ہے نا ٹو امپروو ریلیشن شپس، یعنی کہ آپ نے اپنے رشتے نبھانے ہیں اور آپ نے اپنے رشتے اچھے کرنے ہیں. صرف دیکھیں نبھانے نہیں ہوتے، اچھا بھی گھر کا ماحول اچھا کرنا ہوتا ہے، جنت بنانا ہوتا ہے گھر کو. تو اس میں یہ کہ آپ نے چھوٹی موٹی باتیں یہ ہو جاتی ہیں، تو اس میں یہ کہ آپ اس کو اگنور کر دیں گے، اور آپ جو ہے اس کو آپ نے چھوٹی سی بات کا جو نا بتنگڑ نہیں بنانا ہے. اس وقت بے شک آپ کو بہت بڑا لگ رہا ہوگا کہ آپ کے گھنٹے ضائع ہو گئے، آپ کچھ اور کر لیتے، آپ پریشان بھی ہو رہے ہیں، غصہ بھی آ رہا ہے، لیکن اب اس کو لے کے آپ نے 1-2 دن آگے غصے میں نہیں گزارنے. بات کلیئر ہو گئی ہے تو آپ کے پاس ایک موٹیویشن ہو کہ آپ نے رشتہ امپروو کرنا ہے، تو آپ نے جو ہے اس کو پرولونگ نہیں کرنا ہے، اس جھگڑے کو جو ہے نا بڑھائی نہیں جانا ہے. تو آپ نے اس کو دوسرے کے شوز میں جا کے دیکھا اور اپنے رشتے کو امپروو کرنے کے لیے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، مٹی ڈال دو. ٹھیک ہے، اس کو آپ بس چھوڑیں، بس ٹھیک ہے، ہوگی سچویشن، غصہ آیا، پریشانی ہوئی، یہ ہوا، لیکن دوسرے کے شوز میں جا کے دیکھنا ہے. اور آپ نے کہنا نہیں، رشتہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور گھر کا ماحول سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، تو میں نے اس کو خراب نہیں کرنا. چلو آپ اپنے آپ کو مینیج کر لیں، ریگولیٹ کر لیں. اور پھر یہ کہ آپ اپنے سوشل سکل جو ہیں ان کو امپروو کریں ہر ایک کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کے اندر آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے سوشل سکلز امپروو کرنے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ کرنے ہیں. یعنی کسی چھوٹے سے بات کرنی ہے، کسی بڑے سے بات کرنی ہے، ان کے لیول پر آ کے بات کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں سے بات کرنی ہے، کوئی اولڈ ہے، کوئی جوان ہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ جو بات کرنی ہے. فرینڈس میں ہر طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، کوئی ایزی گوئنگ ہوتا ہے، کوئی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کوئی ہائی ایگو والا ہوتا ہے، کوئی لو ایگو والا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے سوشل سکلز امپروو کرنے. تو پھر یہ کہ آپ کو ہر طرح کے بندے سے جو ہے نا وہ بات کرنا جو ہے نا بہت آپ انجوائے کریں گے. آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس آ جائے گی. آپ اس کو لمٹ نہ کریں کہ یہ مجھے یہ شخص بس پسند ہے، اس سے میری بنتی ہے، تو یہ دوسرے کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ میرے ساتھ کام نہیں کرتی، تو میں نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. نہیں، آپ اتنا امپروو کریں کہ آپ ہر طرح کی پرسنالٹی کے ساتھ جو ہے نا آپ جو ہے نا بات بھی کر سکیں اور گیٹ along بھی کر سکیں. تو یہ کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس تو اتنی پیاری اگزامپل ہے. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اتنے سب سے ہائیلی وہ جو نا ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ ان کے پاس ایکسٹریم میں تھی، اور وہ جو ہے ہر طرح کے لوگ ان کے پاس آ کے بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے پاس سوشل سکلز ہر ایک کے لیے تھے. ان کے اس گروپ میں کئی نرم مزاج لوگ تھے، کئی سخت مزاج لوگ تھے، ڈفرینٹ پرسنالٹیز تھیں، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، بزنس والے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، غریب لوگ تھے، بدو آ جاتے تھے، ہر طرح کے لوگ ان کے پاس آتے تھے. تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا اس کے آئی کیو کے حساب سے جو ہے نا اس کی پرسنالٹی کے حساب سے جو اس سے ڈیل کرتے تھے. ہر بندے سے ان کی ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہوتی تھی اور بہترین ہوتی تھی. تو ان کے سیرہ میں جا کے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. ایون دیکھیں جو ان کا ہارڈسٹ ڈے تھا، وہ جیسے وہ خود بھی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ طائف کا دن جو تھا وہ بہت ان کے لیے وہ تھا، ڈیفیکلٹ تھا. اس میں ان کو پتھر مارے اور ان کو جو نا گالی گلوچ کی، ان کے پیچھے لڑکے بدماش قسم کے لگوا دیے گئے. لیکن اس میں بھی جب فرشتے نے ان سے پوچھا کہ کیا میں ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کچل دوں، تو انہوں نے وہی کہا جس کا مفہوم یہی تھا کہ نہیں، یہ نہیں سمجھتے، لیکن ان کے بعد کی آنے والی جو جنریشنز ہوں گی وہ سمجھیں گی، تو وہ اسلام قبول کریں گی. اس کا مفہوم یہ تھا. تو یہی بات ہے کہ وہ ان کے شوز میں جا کے دیکھتے تھے کہ ان کو بھی میرے پیغام کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ اس کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ آگے جا کے وہ سمجھ جائیں گے. تو انہوں نے ان کو ٹائم دے دیا. تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. تو ہمیں لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے، ان کے شوز میں جانا چاہیے. ان کو بھی سمجھ نہیں ہے اور سمجھ جائیں گے. اور آپ اپنے الفاظ جو ہیں، آپ اپنی بات جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں اگلے کو کنوے کیا کریں.
غصے سے جو ہے نا بات کنوے نہیں ہوتی ہے، وہ ایک شارٹ ٹرم وکٹری ہوتی ہے. اپنی بات کسی کو سمجھانی ہے تو اپنے آپ کو کمپوز کر کے، اپنے آپ کو ریگولیٹ کر کے، اپنی ایموشنز کو مینیج کر کے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اگلے کو اپنی بات جو ہے نا کنوے کیا کریں. اس میں جب آپ نے اگر ماسٹر کر لیا، اگر یہ آپ کے سکلز ڈیولپ ہو گئے کہ آپ اچھے الفاظ اپنے دماغ کو ری وائر کیا کریں، اپنی باتوں کو ری فریز کیا کریں، کیونکہ ایک دم جو دماغ میں بات آتی ہے کئی دفعہ وہ ایک اچھی بات نہیں ہوتی، ایک اچھا جملہ نہیں ہوتا. تو آپ اپنے مائنڈ کو سوچا کریں کہ میں اس کو ری فریز کروں گی، اچھے الفاظ چوز کر کے پھر میں بات کنوے کروں گی. تو پھر آپ دیکھیں آپ ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے، سسرال میں، گھر میں، دوستوں میں، کام پہ، ہر جگہ جو ہے نا آپ کے اندر اتنی وہ آ جائے گی نا، سوشل اسکلز ایسے ڈیولپ ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے نا میٹھی زبان کے ساتھ جو ہے نا آپ اگلوں کو ہینڈل کریں. اور یہ کہ اس طرح سے پھر وہی بات ہے نا کہ زبان شیریں فاتح عالم، میٹھی زبان ہوگی تو آپ ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ان پوائنٹس کے ساتھ جو ہے آپ اپنے اندر ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کو ڈیولپ کریں گے، اپنے ایموشنس کو قابو کرنا سیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ایک بہت زیادہ آپ کا ایک تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا. وہ ہے نا قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا. تو تزکیہ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے آپ کو بیٹر انسان بنائیں، بیٹر پرسن بنائیں. اور بیٹر پرسن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے جذبات کو قابو کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ ان پوائنٹ سے آپ کچھ سیکھیں، اور پھر آپ مجھے کامنٹس میں بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ نے کس کس پوائنٹ پہ کام کرنا شروع کیا ہے. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.